اپنے دماغ اور اپنی خواہش سے تولتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد مت کرو تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ یہ لوگ فساد کو اصلاح سمجھتے ہیں، ان میں شعور نہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں اصلاح اور فساد کو اپنے خواہش پر نہیں تولنا چاہیے، بلکہ اس کو کتاب اللہ کے ساتھ تولنا چاہیے۔ اللہ کی کتاب جس چیز کو فساد کہے تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ فساد ہے، اور جس کو اللہ کی کتاب اصلاح کہے اس کو اصلاح سمجھنا چاہیے۔ لہٰذا آج کل کی دنیا میں جو لوگ اپنے معاشروں سے تولتے ہیں، انسانی کتابوں سے تولا کرتے ہیں، انگریز کے قانون سے تولا کرتے ہیں، رسم و رواج سے تولا کرتے ہیں، تو ان ساری چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے قدغن لگا دیا اور فرمایا کہ تمہیں قرآن پر تولنا چاہیے۔ میں جسے فساد کہوں اللہ فرماتے ہیں بس تم بھی ان کو فساد کہو۔ اب وہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں، مومن نہیں ہے، خود کو مومن ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی ایک اور قباحت بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے آمنو کہ ایمان قبول کر لو، کما آمن الناس، جیسا کہ دیگر لوگ ایمان لائے ہیں، دیگر لوگوں کی طرح ایمان لاؤ۔ اس وقت دیگر لوگ صحابہ کرام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا پاک معاشرہ تھا، تو ان کے ایمان کی طرح ایمان لانے کو کہا گیا کہ دیکھو یہ دیگر لوگ جو ایمان لائے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، قربانیاں پیش کر رہے ہیں، ان کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، ہٹ درمی چھوڑ دو، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا اور فساد بپا کرنے کو چھوڑ دو۔ قالو، تو یہ لوگ کہتے ہیں، یہ جو جھوٹ بولنے والے ہیں یا منافق جن کو ہم کہتے ہیں، قالو، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، انؤمنو، کیا ہم ایمان لے آئیں، کما آمن الناس، کما آمن السفہاء، جس طرح کے ایمان لائے ہیں یہ ناسمجھ لوگ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لا کر اس کے ارد گرد گھومنے والے اور احترام کرنے والے، اللہ کی کتاب کو کان کھول کر سننے والے، قبول کرنے والوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہم ایمان لے آئیں جس طرح کہ یہ بے وقوف لوگ لائے ہیں، یعنی یہ تو خیر و شر کو نہیں سمجھتے، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ آج کل رسول اللہ کا ساتھ دینا نقصان کا باعث بن رہا ہے، ساری دنیا ان کو دشمنی کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ لوگ مسلمانوں کو، یعنی جو دنیا میں بظاہر نقصان اٹھا رہے ہیں، اکثریت سے چھوٹ کر اقلیت میں شامل ہو رہے ہیں، چند لوگوں میں شامل ہو رہے ہیں، بڑوں کے، سرداروں کے، وڈیروں کی مخالفت کر رہے ہیں، تو یہ تو ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں کہ یہ اگر سمجھدار ہوتے تو پورے معاشرے کے ساتھ خود کو جوڑ لیتے، یہ اگر سمجھدار ہوتے تو دنیا کی مفادات کے پیچھے لگے ہوتے، کہیں دکانوں میں، کہیں کاروبار میں، جس طرح کہ ہم گھوم رہے ہیں، ساروں کے ساتھ ہماری بنی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کمقلوں کی طرح ہم ایمان لے آئیں جو دنیا کے
مفادات کو چھوڑ بیٹھے ہیں، تو میرے اللہ فرماتے ہیں الا خبردار، انہم یقیناً یہ ایمان نہ لانے والے، یہ منافق، ہم السفہاء، خاص یہی لوگ خود کم عقل ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو سمجھ نہیں، یہ اپنے بے وقوفی کو بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ حقیقت میں تو بے وقوف یہی لوگ ہیں جو مسلمانوں کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام کے اندر دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ تو یہ ان کی ایک اور قباحت بتا دی کہ یہ دیگر سچے لوگوں کو، ایمان لانے والوں کو، اچھا لباس پہن کر خود کو باپردہ رکھنے والوں کو اور سچ بول کر سزا پانے والوں کو یہ لوگ بے وقوف سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مسلمانوں کو اور ٹھیک بات کرنے والوں کو احمق سمجھتا ہے وہ خود ہی احمق ہوتا ہے۔ ان آیات کریمہ کو اس زمانے کے منافقین کے ساتھ باندھنا نہیں چاہیے، یہ عام آیات ہیں، ہر زمانے کے لوگوں پر فٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ جو لوگ سچ بول کر کے ایک تکلیف کو مول لیتے ہیں، سچ بول کر کے ایک سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، سچ بول کر کم کمائی کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی ان سے پوچھ لے کہ بھائی تم لوگوں نے یہ پیالہ، ایک پیالہ چائے کتنی کی پڑی ہے تمہیں، تو وہ صحیح بتا دیتا ہے کہ اس پر تو ہمارا بھائی 2 روپے کا خرچہ ہو گیا ہے۔ جھوٹ نہیں بولتے کہ نہیں جی یہ بہت مہنگا پڑا ہے۔ اب 20 روپیہ کپ بیچنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سچ بول کر پیالہ کم قیمت پر فروخت کرنا تو یہ تو حماقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، جو لوگ سچ بول کر اپنا سودا کم قیمت پر فروخت کرتے ہیں، سچ بول کر ایک چیز عدالت کے اندر سچ بول کر سزا مول لیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ عقل مند ہیں۔ ان کو جو بے وقوف کہتا ہے، یعنی جو جھوٹ بول کر کے سزا سے اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے، جو جھوٹ بول کر کے اپنے سودا کو مہنگا بیچ رہے ہیں، تو ایسے جھوٹ بولنے والا ہی بے وقوف ہوتا ہے۔